حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بھیجتے محمد والے عزیزاران سید الشہداء مجلس حسینی مقصد حسینی کو بیان کرتی ہے اور مقصد حسینی لا الہ الا اللہ ہے اسی لا الہ الا اللہ کی خاطر سید الشہداء اپنے کنبے کو لے کر کربلا آئے ہیں زندگی میں انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ کمال کی طرف بڑھے تو انہیں ان اصولوں کو اپنی زندگی پہ حاکم کرنا پڑے گا جو سیرہ اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ اخلاق وہ چیزیں کہ جو اہل بیت نے اپنی زندگی میں شامل کی انہیں ہمیں اپنی زندگی میں اجرا کرنا ہے ہم کیسے پہچانے جائیں کہ ہم کون ہیں اور ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں یہ ہم اپنے عمل سے اظہار کر سکتے ہیں زبان سے کوئی صرف کہتا رہے تو لوگ اس کو نہیں مانتے جب تک اس کا عمل اس بات کو ظہور نہ دے اسی لیے ذکر جو ہے وہ تین طرح کا ہے ایک ذکر لسانی ہے انسان زبان سے ذکر کرتا ہے استغفار انسان زبان سے کرتا ہے استغفار استغفار پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کا دل شرمندہ نہ ہو دل پشیمان نہ ہو انسان 70 دفعہ استغفار مستحب بھی ہے کہ انسان فجر کے بعد جو ہے وہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھا کرے ایک تسبیح استغفار کی اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے اس کی تنگی دستی کو بھی کھولتی ہے حتیٰ اولاد نہ ہو تو اولاد کے لیے بھی انسان کو استغفار کرنا چاہیے لیکن استغفار اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے جو انسان کرتا ہے وہ صرف زبانی نہیں ہے کہ میں استغفر اللہ کی ہاتھ میں تسبیح بھی ہو اور سارے کام انجام دے رہا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور جو بھی کام ہے اس میں رک نہیں رہا جب تک دل شرمندہ نہ ہو دل پشیمان نہ ہو کہ جو میں نے کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا تب یہ استغفار اس کی قلبی ہو جائے گی جب یہ ذکر اس کے قلب سے ہو جائے گا ورنہ یہاں ذکر صرف کیا ہے لسانی ہے زبان سے اپنے قلب سے ذکر کرو اور جب قلب ذکر کرنے لگے گا تو پھر یہ ذکر آہستہ آہستہ اس کے بدن کے اعضاء پہ آ جائے گا پھر یہ جوان صرف استغفار اگر نہیں ہوگا بلکہ پھر اس کی نگاہیں خود بخود نامحرم کے آگے جھک جائیں گی
اس کا مطلب کہ پورے بدن کے اعضاء ذکر کر رہے ہیں۔ انسان اگر صرف زبان سے ذکر کرے اور اس کے اعضاء اس کے اختیار میں نہ ہو تو اس کا ذکر ابھی نفوذ نہیں کیا اس کے اندر۔ یہ پنکھا یہاں بند کر دیں گے، صلوات بھیج دیں محمد، یا اس کا رخ موڑ دیں۔ اللہ اکبر، ادھر جو مومنین بیٹھے ہوں گے تو مولانا صاحب نے بڑا اچھا کیا، کم از کم ہمیں تو ہوا آئے گی۔ تو اذان معظم ایسے ہی ہے، کسی کو تو قربانی دینی پڑتی ہے البتہ۔ خیر تھوڑی دیر ہے، یہ پھر بھی اتنی گرمی نہیں ہے جتنی گرمی جو ہے وہ قیامت میں ہوگی۔ تو بہرحال خدا کی خاطر، حق کی خاطر، بندگی کی خاطر یہ گرمی انسان برداشت کر لے۔ آج کی جو خاتون چادر میں سمجھتی ہے کہ چادر میں گرمی ہے، مگر یہ گرمی اسے جہنم کی نجات دیتی ہے، آگ سے بچاتی ہے۔ وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سودے تو کرنے پڑتے ہیں، یا یہ تھوڑی دیر کا سودا لے لیں یا پھر آخرت کا سودا لیں۔ عزیزان محترم، اب انسان اپنے اعضاء سے ذکر کرے۔ زبانی ذکر تو ہو سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے ہو، لیکن اعضاء کا ذکر دکھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ بدن کے اعضاء خود بخود ذکر کرتے ہیں۔ بدن اٹھتا نہیں ہے، 8 الارم لگائیں، 10 الارم لگائیں، اٹھا نہیں جاتا صبح۔ کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ کیونکہ بدن ذکر کی حالت میں نہیں ہے، بدن غافل ہے۔ آیت اللہ شمس الدین ایک عالم دین کا بیان کرتے کہ ان سے سوال ہوا کہ آپ کیسے سحر کے ٹائم پر، فجر سے پہلے جو سحر کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو سحر کا ٹائم صرف رمضان میں ہوتا ہے کیونکہ سحری کھانی ہوتی ہے، ویسے ہمیں پتہ ہی نہیں سحر بھی ہوتی ہے۔ سحر کا ٹائم فجر سے پہلے کا ٹائم سحر کا ٹائم ہے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ عرفاء کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی وقت میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ظاہر علم نہیں ہے، ہم ایک تو دیکھ نہیں سکتے اس طرح چیزوں کو، ورنہ کوئی بھی عارف، کوئی بھی ولی سحر کے ٹائم پر سوتا نہیں ہے۔ اور سردیوں میں جہاں لمبی لمبی راتیں ہوں تو سردیوں کی راتیں تو عرفاء کے لیے بہار کی راتیں ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ وقت ملتا ہے۔ وہ بھی سحر کے وقت میں خاص لذت ہے۔ وہ کہتے تھے، وہ عارف سے پوچھا کہ آپ کیسے اتنا دقیق ایک فکس آپ اٹھ جاتے ہیں سحر کے وقت، کیسے اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو 2 موکل ہیں، 2 ملائکہ موکل ہیں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کہا میں ان ملائکہ کو کہتا ہوں، وہ مجھے سحر کے وقت اٹھاتے ہیں۔ جانے مطلب اگر انسان کو پتا ہو کہ اس وقت کی اہمیت کتنی ہے تو انسان اس وقت کا انتظار کرتا ہے، مس نہیں ہونے دیتا اس وقت کو۔ اب ہم کیسے اٹھیں مولانا صاحب؟ ابھی یہ تو آپ کی باتیں ہیں، آپ کی تو عمر بھی لگ رہی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ تو، آپ شاید کوشش بھی کر لیں تو پتہ نہیں اٹھ جاتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، چند آپشن ہے خالی۔ آپشن اے، جلدی سو جاؤ، جو کہ بہت مشکل ہے آج کل، جلدی کوئی بھی نہیں سوتا۔ آپشن بی، رات کو کھانا کم کھاؤ، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، رات ہی کو تو مولانا صاحب کھانا ملتا ہے صحیح طرح، اس کو بھی کون چھوڑے۔ آپشن سی، ساری رات جاگتے رہو، یہ بھی مولانا صاحب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کوشش تو کرتے ہیں پوری رات جاگیں، فجر سے پہلے آنکھ لگ جاتی ہے، فجر سے پہلے سو جاتا ہے آدمی، ساری رات باہر بیٹھیں گے، 1-2 بجے تک گھومے پھریں گے، پھر آئیں گے۔ کیا کریں؟ کیسے اس وقت کو حاصل کریں؟ یہ سرمایہ ہے، یہ حسرت کھائے گا انسان جب قیامت والے دن کھڑا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کے کیسے وقتوں میں سوتا رہا،
جب بٹ رہا تھا. جانے ہوتا آیت اللہ کشمیری سے پوچھا کہ کیا کیا جائے دین و دنیا اور آخرت کے لیے. انہوں نے کہا تمہیں اگر دنیا چاہیے تو بھی تہجد پڑھا کرو، اور اگر دین چاہیے تو بھی تہجد، اور اگر آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو. یعنی سحر میں اصل مسئلہ سحر میں بیداری کا ہے. خدا کو ہم کتنی نوافل پڑھ کے ہم خدا کو کیا دیں گے؟ خدا نے مخصوص اوقات رکھے ہوئے. اصل میں وہ وقت فرشتوں کی آمد و رفت کا وقت ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. جو ایک ڈیوٹی سے جا رہا ہوتا ہے وہ دفتر میں لکھتا ہے کہ یہ جوان پروردگار تیری عبادت میں کھڑا ہوا تھا. دوسرا جب آ رہا ہوتا ہے وہ بھی فوراً ڈیوٹی پہ لکھ دیتا ہے کہ پروردگار جب میں ڈیوٹی پہ آیا یہ جوان عبادت میں کھڑا ہوا تھا. جب تک یہ دنیا کٹے گی نہیں یہ معاملہ جڑے گا نہیں. اب ہم تو یہاں رات کو جانے محترم اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کو کھانا کم کھائیں. کیوں کھائیں؟ تاکہ بدن آسانی سے اٹھ سکے. ویسے جو ڈاکٹر کہتے ہیں، جو کہ بہرحال ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن زندگی میں بہت کم ہی ہوا کہ ہم نے بھی ڈاکٹر کی سنی ہو. ڈاکٹر کہتے صحیح ہیں، طباء کیا کہتے ہیں کہ 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے کا ٹائم ہے صحیح سونے کا، کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے جو باڈی انزائم پروڈیوس کرتی ہے اور آپ فریش ہو سکتے ہیں، بیماریاں دور ہو سکتی ہیں. اب ہم سب، میں آپ کو تو نہیں کہوں گا، بیمار ہیں، کبھی یہ پرابلم کبھی وہ. کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ جو الہی سسٹم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے قرار دیا ہے، لیکن ہم رات کو آرام. اب آپ دیکھیں ہم فریش نہیں ہیں، ہمیں بیماریاں ہیں، ہمیں مشکلات ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس نظام کو اس طرح اپلائی نہیں کرتے. اگر انسان صحیح سوئے تو آپ دیکھیں خود فجر میں اٹھتا ہے. کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ 3 راز ہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ عرش کے راز اس کے اوپر کھلے تو ہمارے مرشد بھی کہتے تھے کہ اس شکم کو دنیا کی غلاظت سے مت بھرو ورنہ تمہیں آسمانوں کے راز آشکار نہیں ہوں گے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کس طرح عزیزان محترم. وہ فارمولہ آسان ہے لیکن جب سامنے کھانا ہوتا ہے سارے فارمولے فیل ہو جاتے ہیں. آدمی کہتا ہے کہ چھوڑ دیں آخری کھانا ہے پھر پتہ نہیں نصیب ہو کے نہ ہو. اور خاص طور پہ یہ باہر کے کھانے، یہ فوڈ پانڈا جو ہے نا، ہر گھر کا فرد الگ اپلیکیشن ڈالے بیٹھا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں منع نہیں کرتا کہ آپ نہ کھائیں، لیکن چیزوں کے اثرات ہیں. عرفا اس دکان سے کھانا لینے سے یا پھل لینے سے منع کر دیتے تھے جس کے پھل باہر نظر آتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی نگاہیں اس پھل پر پڑتی ہیں اور کوئی نہیں خرید سکتا تو حسرت نگاہوں سے اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور پھر اس پھل میں وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. منع کرتے تھے کہ ایسی جگہ سے مت لو جو باہر چیزیں پڑی ہوں. اور شیشوں کی دکانیں، بیٹھے ہوئے ہم برگر کھا رہے ہوں، پیزے کھا رہے ہوں، لوگ گزر رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں. حسرت کے لقمے شکم کو عبادت کے لیے راضی نہیں کرتے. آج معاشرہ کیوں اتنی مشکلات کا شکار ہے؟ ہمیں بیماریوں کا پتہ ہی نہیں. بیماری صرف بدن کی بیماری نہیں ہے، بدن کی بیماریاں تو اپنی جگہ پر ہیں، اصل بیماری روح کی بیماری ہے. کیوں آج معاشرہ بہت غیرت ختم ہو گئی ہے؟ آپ سوچیں معاشرے میں غیرت ختم ہو گئی ہے. بیٹی بے حجاب ہے، ماں چادر بھی کرتی ہے لیکن بیٹی کچھ نہیں کہہ سکتی. شوہر جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اور مطلب آپ کیسے تصور کریں گے آپ کی زوجہ بغیر چادر بغیر دوپٹے کے باہر ٹہل رہی ہے اور آپ ساتھ جا رہے ہیں؟ کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ غیرت ختم ہو گئی ہے معاشرے سے اور اس کا تعلق لقمے سے ہے. لقمے سے یہی چیز انسان کو اٹھاتی ہے. آج ٹی وی میں محرم نامحرم ناجائز تعلقات کے ڈرامے آ رہے ہیں. پورا گھر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، پورا گھر بیٹھا. باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے،
ماں بھی دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، بے حیائی اور برائی کا بازار گرم لگا ہوا ہے اور پورا گھر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، کسی کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ثقافت کے نام پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے، 14 اگست کے نام پر، اس کے نام پر، وہ بیٹھی ہوئی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ غیرت ختم ہے۔ لقمہ اثر کرتا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کھلایا جا رہا ہے۔ اور حرام کا اگر لقمہ ہے تو واہ ویلا، اگر آپ حرام کا آ گیا، خدا نہ خواستہ ناجائز آ گیا، رشوت کا آ گیا، سود کا آ گیا، کسی کا حق کھا کے آ گیا، تو پھر اور مصیبت ہے۔ پھر مولانا صاحب ہمارے اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، قرآن نہیں پڑھتی ہے، بیٹا یہاں چلا گیا، بیٹی وہاں چلی گئی۔ تو بھائی لقمہ دیکھنا تھا نا جو گھر میں لے کے آئے تھے، اس ٹائم تو اولاد کی خاطر یہ کیا، اب اولاد کہاں ساتھ دے گی آپ کا؟ کیوں معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آج بے راہ روی ہو گئی، کیوں آج انسان بہک جاتا ہے، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لقمہ قوموں کو برباد کر دیتا ہے، یہ آسان نہیں ہے جانے محترم۔ اس لیے اصول کافی اور جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں احادیث کی، اس میں نفس کی تربیت کا تعلق لقمے سے، حالانکہ نفس کی ریاضت کس سے ہونی چاہیے تھی کہ بھائی کو تسبیح ہو، وہ پہاڑوں پہ جائے، آدمی بیٹھا ہوئے چلا کاٹے، کہیں پر بھی ریاضت نفس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ یہ مرتاز کرتے ہیں، یہ بدھسٹ ہیں جو چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ اپنے نفس کو شکنجے میں ڈالتے ہیں۔ نہیں، اسلام اگر نفس کی تربیت پہ بات کرتا ہے تو لقمے پہ بات کرتا ہے، کیونکہ شکم میں انزائمز اٹھتے ہیں، وہی اس کو عبادت سے روکتے ہیں یا عبادت میں لے کر آتے ہیں۔ کیوں کہا گیا ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تاکہ اللہ کا نام تمہارے کھانے میں شامل ہو، اور یہ لقمہ تمہارے اندر طاقت پیدا کرے کہ تم اس کی عبادت میں کھڑے ہو سکو۔ انسان خدا نہ خواستہ اس لیے نہ کھائے کہ گناہ کرنا ہے اس نے، اس لیے کھائے کہ پروردگار تیری عبادت کرنی ہے، میں قنوت میں کھڑا ہو سکوں، میرے ہاتھ ٹوٹ سکیں تیری بارگاہ میں تھکوں نہیں، کم از کم تہجد میں 70 دفعہ تو استغفار کروں، 40 لوگوں کے نام لے سکوں، 300 دفعہ الف الف کی صدائیں میرے لبوں سے جاری ہوں، طاقت تو ہو میرے اندر اتنی کہ میں بات کا روح یہ طاقت لیتی ہے۔ زن محترم، روح کو یہ طاقت چاہیے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد ہمیں فرماتے تھے کہ تہجد کی نماز میں، وتر میں، قنوت میں دعائے ابو حمزہ پڑھا کرو۔ دعائے ابو حمزہ کتنی بڑی ہے، پورے رمضان نہیں پڑھی جاتی، مگر عرفاء اس دعا کو پڑھتے تھے۔ ایک دن کہنا کہ ہم مولا امیر کے حرم میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے، ہم نے دیکھا ایک جوان آیا اور اس نے قنوت میں دعائیں پڑھنا شروع کی، اس کی آواز اتنی دل نشیں تھی، اور پھر وہ دیکھا کہ چلا گیا۔ بعد میں استاد نے پوچھا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہا وہ وقت کے امام تھے، خوب رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قنوت کی حالت میں مولا مجھے یاد رکھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے قنوت کی دعاؤں میں امام کی نام آتا ہو کسی کا۔ ایسا نا وہ تب آئے گا جب آج ہمارے قنوتوں میں کسی کا نام ہو۔ 40 لوگوں کے نام لے سکتے ہیں آپ، زندہ یا مردہ، کسی کے بھی۔ کیا میں نے کبھی اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کی؟ کبھی میں نے اپنے ہمسائے کے لیے دعا کی پروردگار اس کی مغفرت فرما، اس کی محرومین کی مغفرت فرما، اس کے رزق میں اضافہ فرما؟ میں تو خود غرض ہوں، میں تو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ خوب یہ سحر ہے، خوب انسان، شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ انسان آن ایوریج 60 سے 80 سال زندہ رہتا ہے، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، اور ہر روز 6 گھنٹے بھی سوئے، کم از کم 6 گھنٹے سوئے۔ اس کو تھوڑا صحیح کر دیں، اس کی آواز بہت گونج رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔
اذان محترم، انسان اتنا ضعیف ہے، بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے، یہی اس کی حیثیت ہے اصل میں۔ ایک تو سحر کہ انسان جو ہے وہ اپنے سحر کو جو ہے وہ کنٹرول رکھے، دوسری چیز زبان ہے، زبان کو انسان کیسے قابو کرے؟ زبان، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے وجود کے اندر آ رہی ہیں، ایک آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں، ایک کان سے جو سنتے ہیں، ہاتھ کو ٹچ کرتے ہیں، یہ بھی اندر جاتا ہے، مگر زبان ایسی ہے جس سے اندر نہیں جاتا، زبان سے باہر آتا ہے، مگر باہر آنا اندر کو افیکٹ کرتا ہے۔ زیادہ بولنا حماقت لے کر آتا ہے، زیادہ بولنا انسان کو نقصان میں لے آتا ہے، زیادہ بولنا جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، زیادہ بولنا کہیں نہ کہیں تہمت غیبت میں لے آتا ہے۔ جتنا بولیں گے باہر لیکن نقصان اندر ہے، اندر۔ اس لیے کہا کہ کم بولو تاکہ پھنسو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو منہ سے جملہ نکل جائے گا پھر وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، پھر تم اس کے اختیار میں ہو۔ ایک ایک جملے پہ انسان زندگی میں پچھتاتا ہے۔ ہمارے بھی استاد کہتا ہے، ایک عارف ایک الحمدللہ پہ کئی سال روتا رہا، بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی، اس کی بھی دکان تھی، اسے پوچھا کہ دکانوں میں آگ لگ گئی، کہا میری دکان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نہیں تمہاری دکان تو بچ گئی۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ اسے بعد میں احساس ہوا کہ مگر دوسرے مسلمان نہیں تھے، اسے ایک الحمدللہ پہ کئی سال روتا رہا۔ ایک جملہ انسان کو پھنسا دیتا ہے، جملے سے ایک وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، جملے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جملے کی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے۔ 200 گناہ زبان سے ہے۔ قبر میں سب سے زیادہ مصیبت زبان کی وجہ سے، سب سے زیادہ قبر کا عذاب زبان کی وجہ سے۔ زبان بہت۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آخری عمر میں استاد کی زبان میں گڑھا دیکھا، گڑھا۔ ہم نے پوچھا استاد یہ کیا ہے؟ کہا میں نے 25 سال اپنی زبان کے نیچے پتھر رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میں کم بولوں۔ جب منہ میں کچھ ہوگا تکلیف تو بولے گا آدمی۔ بہرحال ہم نہیں کیجیے گا تجربہ، آپ لوگ ہم نہیں کر سکتے یہ چیزیں، بہرحال انہیں کی تھی ہیں عزیزان محترم۔ اچھا آج کے دور میں زبان کیا ہے؟ آج کے دور میں تو کوئی بولتا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ بولے مولانا صاحب تو بولتے آپ بچے سے بیٹھا ہوتے، کسی ملنے جب بچہ ہی بیٹھا ہوا، بیٹا کیا حال ہے، کوئی بات ہے؟ آج بیٹھے آپ، بولا نہیں جاتا بچوں سے۔ کیوں نہیں بولا جاتا؟ کیونکہ اب یہ زبان سے نہیں بول رہے، اب یہ صرف ان کو موبائل دے دیں آپ۔ اب آپ کا بولنا آپ کا موبائل ہے، جو چیز آپ فارورڈ کر رہے ہیں یہ آپ کے بولنے میں شمار ہو رہی ہے۔ جو آپ بھیج رہے ہیں، جو آپ شیئر کر رہے ہیں، جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں بولا، بولا نہیں ہے، یہ بھی بولنا ہے آپ کا، یہ آپ بول رہے ہیں۔ جو اس کو دیکھ کر گناہ کرے آپ کے گلے میں توق آیا، جو آپ کے شعر سے کسی کا عقیدہ تبدیل ہوا آپ کے گلے میں توق آیا، کسی کا وقت ضائع ہوا، کسی لطیفے پر جملے پر کہکا لگایا، کسی کی نگاہ نامحرم پر پڑی آپ کے فارورڈ سے، آپ کے گلے میں توق آیا۔ آج کے دور میں بولنا یہ ہے، تو یہاں انگلی کو سنبھال کے رکھیں، یہ جو ٹچ ہے یہ کہیں جہنم کی طرف نہ لے جائے، سنبھالیں زبان۔ اور جو کم بولتے ہیں خدا ان کی زبان سے حکمت جاری کرتا ہے، حکمت جاری، ان کی زبان کا نکلا ہوا جملہ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ ملا کلی حسین ہمدانی نفس گرم ہے، 300 ولی بنائے ہیں۔
آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، سید احمد کربلائی اور محمد بہاری، یہ تین خاص ولی ہیں ان کے، کہ آیت اللہ غازی بھی احمد کربلائی کے شاگرد ہیں۔ جواد ملکی تبریزی وہ کہ جن کے لیے مقام معظم رہبر فرماتے ہیں کہ مجھے امام خمینی نے خود کہا کہ میں ان کے درسوں میں شرکت اس طرح نہیں کر پایا، آج تک مجھے اس کمی کا احساس ہوتا ہے۔ امام خمینی جیسی شخص جواد ملکی تبریزی، ایسے ولی بنائے۔ زبان نفس کیسی ہے کہ یہاں سے جملہ نکلتا ہے، نفس ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نجف سے کربلا پیدل جا رہے ہیں زیارت پر، شاگرد ساتھ ہیں، دیکھا ایک کہوے خانے میں لوگ گنگنا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اوباش سے۔ شاگردوں سے کہا جاؤ ان کو سمجھا کر آؤ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شاگردوں نے کہا استاد ہم کہاں جائیں، ان لوگوں کے سامنے کون جائے؟ کہا میں خود جاؤں گا۔ جیسے ہی گئے انہوں نے کہا لو شیخ صاحب آپ آ گئے؟ کہا میں بھی تمہیں کچھ سناؤں آج؟ کہا ہاں سنائے۔ ملا کلی حسین ہمدانی نے مولا کائنات کے اشعار پڑھنا شروع کیے جو قیامت کے بارے میں ہے۔ شعر پڑھتے گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ وہ محفل جو گانوں کی تھی وہ محفل عزا کی محفل ہو گئی۔ نفس جب اپنی تربیت کرتا ہے تو الفاظ دلوں میں اترتے ہیں۔ ہم اپنی تربیت کریں، آپ خامخواہ ہر لفظ کو اپنی زبان پہ نہ آنے دیں، ہر چیز مت بولیں۔ آیت اللہ بہجت سکوت کے روزے رکھتے تھے، کھانے کے نہیں، صرف بولنا، زبان کا روزہ ہے، کب بولنا ہے اور کتنا بولنا۔ تبھی دیکھیں پھر یہ عالم اپنے حقیقت کو کھولتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے ہمیں کم میں نظر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں مشہد میں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو اس شور سے کاٹیں گے تب عالم کا شور اور ذکر آپ کو سنائی دے گا۔ لیکن ہم نے تو ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا، ہم ہر وقت بزی ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے لیے خاموشی ہو۔ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آج آپ دیکھیں جوان اکیلا بیٹھتا ہی نہیں، ہر وقت اس کو موبائل چاہیے، موبائل چاہیے۔ انٹرنیٹ بند ہو جائے تو جان بند ہو گئی، لگتا ہے روح نکل گئی۔ لائٹ آئے نہ آئے، پانی ملے نہ ملے، انٹرنیٹ ہونا چاہیے بندے کے ساتھ، بس وہ چلتا رہتا۔ آپ دیکھیں ہر وقت مصروف ہے، ہر وقت۔ ادھر فیس بک ختم ہوگی تو یہاں یوٹیوب کھل جائے گا، یوٹیوب ختم ہوگا انسٹاگرام کھل جائے، انسٹاگرام ختم ہوگا اسنیپ چیٹ کھل جائے۔ ہر وقت انگیج رکھا ہوا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے تو بے چین ہے، سکون ڈھونڈتا ہے، سکون نہیں مل رہا، جبکہ باطن سکون چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں سکون ڈھونڈ رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون ملے گا، سکون نہیں ہے۔ ایک جوان طبقہ نشے میں، وہ نشے میں سکون نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید نشہ کرنے سے مجھے سکون ملے گا، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ کہاں میرے پاس وقت ہے؟ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، وضو کریں، جہاں نماز بچھائیں، اور پھر دیکھیں خدا کیسا آپ کو سکون دیتا ہے۔ اس وادی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام نہیں کریں، کاروبار نہیں کریں، بزنس نہیں کریں، پڑھائی نہیں کریں، نا، لیکن جب آپ اپنے سکون کو مینٹین کر لیں گے، ایک بیلنس سٹیٹ پر آ جائیں گے، تو آپ کے دنیا کے بھی سارے کام بہترین ہوں گے۔ پھر آپ کو آپ کی زندگی کا ہدف نظر آئے گا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آج معاشرہ پریشان ہے، سرگرداں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خراب ہے، نہیں، وہ کہاں سے آئے، وہ بھی تو ہم ہی میں سے گئے۔ آج میں بھی کسی کرسی بیٹھ جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ وہی کروں گا جو میں نیچے کر رہا ہوں۔ نیچے کرنے والا سگنل توڑتا ہے، اوپر کرنے والا قانون توڑتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ نیچے کرنے والا چھوٹی چوری کرتا ہے، اوپر والا بڑی چوری کرتا ہے، چور سارے ہیں۔ کیونکہ جہاں تربیت ہونی تھی وہاں تربیت نہیں ہوئی۔
جہاں واعظ ہونا تھا، جہاں ایک نصیحت کی جانی تھی، کسی نے نہیں کی، کیونکہ نصیحت سننے کے قابل نہیں ہے ہم لوگ۔ ہم سے نصیحت، باپ نصیحت کرے بیٹا اٹھ کے گھر سے چلا جاتا ہے، ماں کچھ کہے بچے اکھڑ جاتے ہیں آج۔ کیوں؟ کیونکہ عادت نہیں ہے سننے کی، اور اوپر سے معاشرہ۔ راوی بیان کرتا ہے آیت اللہ ناصری، جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا، اصفہان بڑے عرفا اساتید اخلاق میں سے تھے، وہ بیان کر رہے تھے روایت امام سجاد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سے بیان کر رہے تھے کہ امام سے کسی نے پوچھا مولا ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھایا ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ کے ادب میں ایسا نہیں کیا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کہ جس برتن میں والدہ کھانا کھا رہی ہوں اور میں اس لقمے کو اٹھانے کی کوشش کروں جس پر میری والدہ کی نگاہ ہو، اس ادب سے کہ شاید کس لقمے پر ان کی نگاہ ہو، میں نے اس لیے اسے ایک برتن میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ ادب۔ آیت اللہ ناصری یہ روایت پڑھ کے رونے لگے، کہنے لگے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ان کے پاؤں کو بوسہ لیتا۔ ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کے پاؤں کو بوسہ لیا؟ اللہ خوب ہم انہی ماں باپ کے آگے زبان درازی کرتے ہیں، انہی کے آگے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ان کے زمانے کی نہیں ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اف نہیں کہو ان کے آگے، اف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کا ذکر کرتا۔ اف ہم نہیں سمجھ پائے کبھی ان کرداروں۔ شیخ عباس قمی جس مقام پہ پہنچے کہ طالب علم کہتے ہیں کہ مشہد مقدس میں اندھیرا ہوتا تھا، فجر سے پہلے اتنی روشنیاں نہیں ہوتی تھی جیسی آج ہے۔ کہا ہم اتنا اندھیرا تھا سحر سے پہلے دیواروں کو پکڑ پکڑ کے حرم جاتے تھے۔ ہم نے ایک شہر میں دیکھا کہ کوئی ہمارے آگے جا رہا ہے جس کے وجود سے نور نکلتا ہے۔ جیسے ہی ہم قریب پہنچے ہم نے کیا دیکھا؟ شیخ عباس قمی تھے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے۔ شیخ عباس قمی کہاں اس مقام پہ پہنچ گئے؟ یہ مفادی جو آج ہمارے گھروں میں ہے، یہ شیعہ ٹول کٹ، یہ جتنی بھی اپلیکیشن ہے، یہ سب شیخ عباس قمی کی وجہ سے ہر زبان میں ترجمہ ہوئی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میری والدہ نے کہا کہ دسترخوان لگا ہے بیٹا والد کو اٹھا کے لاؤ۔ میں والد کو اٹھانے گیا تو سو رہے تھے۔ میں نے کہا ایک دم اٹھاؤں گا، ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ کہا میں نے اپنے ہونٹوں کو والد کے پاؤں کے تلوے پہ چپکایا کہ میرے ہونٹوں کی گرماہٹ سے آہستہ آہستہ ان کی آنکھ کھلے، اور ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے دعا دی۔ کہا یہ اس دعا کا نتیجہ ہے۔ کتنا احترام، کتنا احترام ہم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بہرحال خدا آپ کے ماں باپ کی حفاظت کرے جن کا سایہ ہے۔ جن کے نہیں ہیں انہیں پتا ہے، جن کے پاس نہیں، یہی زبان ماں باپ کے آگے احترام میں انسان کو کمال پہ لے جاتی ہے، اور وہیں ان کے آگے زبان درازی انسان کو دین سے بھی عاق کر دیتی ہے۔ دنیا جہان کی مصیبتیں، گرفتاریاں اسی وجہ سے انسان ماں باپ سے بد کلام۔ گرفتاری ہے، شخص معصوم کی خدمت میں آتا ہے، امام کی خدمت میں، مولا میں تنگ دست ہوں، پریشانی ہے۔ مولا کہتے جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اور مولا میرے ماں باپ نہیں ہیں، انتقال ہو گیا۔ کہا ان کی قبر پہ جاؤ۔
کہا مولا مجھے ان کی قبر کا بھی نہیں پتا ان کو کہاں دفن کیا ہے. کہا جاؤ زمین پہ 2 لکیریں کھینچو اور پھر توسل کرو. ماں خاص طور پہ ایک شخص کہ جسے مرنے کے بعد کا تجربہ ہوا، تھوڑی دیر کوما میں گیا، عالم برزخ میں چلا گیا. کہتا ہے کہ میں ایک سرنگ میں دوڑ رہا تھا اور مجھے صرف ایک آواز آ رہی تھی. عالم برزخ ظاہر ہے دوسرا عالم ہے، یہاں سے جانے کے بعد یہ جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں سب ہمیں الگ طریقے سے دکھایا جائے گا. کہا میں دوڑ رہا تھا، مجھے آواز آ رہی ہے ماں ماں. کہا مجھے اٹھایا وہاں سے اور مجھے اپنے بچپن پھر نوجوانی اور جوانی دکھائی. پوری فلم یہاں تو دیکھیں نا 3 4 5 6 7 8 9 10 کو کیمرے لگے ہوئے، ادھر سے بھی لے رہا ہے، ادھر سے بھی لے رہا ہے، ادھر سے بھی لے رہا ہے، یہاں سے بھی لے رہا ہے. زندگی کا کیمرہ ہر جگہ آن ہے. خدا ہر فریم کو دکھائے گا، ہر حصے کو دکھائے گا. چھوٹے تھے تو کیسے تھے، اس کے ساتھ کیسے تھے، اس کے ساتھ سب دکھائے گا. اس کے یہاں ہارڈ ڈسک کی کمی نہیں ہے. یہ تو ہم نے سلیکون پہ اتنی چھوٹی چھوٹی چپیں بنا کر اتنا ڈیٹا بنا لیا ہے. اس کے تو پتہ نہیں کیسے سسٹم ہے جو پورا کیپچر، اور کیپچر صرف سامنے سے نہیں کر رہے، اندر سے بھی کیپچر کر رہے ہیں. اس کی نیت کیا ہے اس کو بھی سوچ رہے ہیں آپ. میں ایک دوسرے کو جھوٹا بول سکتے ہیں، اس کے سامنے دھوکا. کہا مجھے دکھایا گیا میری بچپن، نوجوانی، جوانی سب دکھا. نیک آدمی تھا، برا نہیں تھا وہ. کہتا ہے مجھے مگر ایک بات کا احساس دلایا گیا پوری اس فلم میں. کیا؟ کہ تم نے کبھی بھی اپنی ماں کی طرف محبت بھری نگاہ نہیں ڈالی. کبھی ماں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا؟ پھر آدمی کہتا ہے کہ میں پھنسا ہوا ہوں. پھنسے ہوئے تو یہی ہے. وہاں کیا مولانا فلسفہ بیان کرے مجلس میں، کوئی سادی سی باتیں حل نہیں ہو رہی ہیں. فلسفہ آدمی کیا بیان کرے. ذہن محترم جب تک خود نہیں نکلوں گا، خوب سحر کم کھائیں، کم بولے، کم سوئے. خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد خود رسول خدا کی ذات ٹکڑوں ٹکڑوں میں سوتی ہے، اٹھتی ہیں پھر تہجد پڑھتے ہیں، پھر سوتے ہیں تہجد. البتہ رسول سوتے نہیں تھے، نبی تو ویسے بھی لیٹتے تھے تو سب اوپن ہی رہتا تھا، لیکن پھر بھی اپنی نیند کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں رکھا ہوا ہے. خدا قرآن میں اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا. کھڑے ہو ہمارے محبوب مگر کم کھڑے ہو، تھوڑا کھڑے ہو. اتنا کھڑے ہو رہے، خدا کہہ رہا ہے کہ کم کھڑے ہو. پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے. کس کے لیے؟ امت کے لیے. مگر رسول کو کیا مسئلہ تھا؟ رسول تو محبوب کبریاء ہیں، خدا نے بنایا اسی کے صدقے میں پوری کائنات. مگر امت کے لیے آسانی ہو گئی. رسول خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار قیامت والے دن جہاں سب کچھ عیاں ہوگا، سب کچھ دکھایا جائے گا پروردگار، وہاں میری امت کے اعمال کو صرف مجھے دکھانا، باقیوں کو مت دکھانا. امت سے کتنی محبت ہے. اور آج امت کیا کر رہی ہے؟ اور امت نے کیا کیا رسول کے ساتھ؟ پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب میں آپ سے زیادہ مہربان ہوں. اپنی مخلوق پہ آپ مہربان ہیں لیکن میں آپ سے زیادہ مہربان ہوں. میں آپ کی امت کے اعمال آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا. امت ہم کس طرح اور کس طرف آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. خوب ہم پہچانے کربلا کو. کربلا بندگی کی معراج ہے، جہاں بندہ اپنا سب کچھ لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہے.
ہر ایک چیز کو خدا کو دیا. یہی تو دکھانے کے لیے سید الشہداء ہے کہ یہاں کوئی ہے اتنا عظیم، کوئی ہے اتنا جمیل، کوئی ہے اتنا بلند جس کے لیے حسین اپنے لخت جگروں کو لے کر آیا ہے. وہ ذات ایسی ہے جس پر حسین قربان ہوا. اس کو سمجھے سید الشہداء اس تک پہنچانے کے لیے کربلا آئے. اور آج قوم خدا کو نہ سمجھے، لا الہ الا اللہ نہ سمجھے، ٹکڑوں میں بڑھ جائے. محرم آئے تو ایک عجیب پروپیگنڈے، سازشیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا. اور وہاں پر امام کا وارث کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہ کب ان مجلسوں سے اٹھ کے میرے پاس آئیں گے. شخص جو ہے وہ پرانے زمانے میں حج پہ جاتے تھے، رات کو سویا یا دن میں استراحت کر رہا تھا، دیکھا کاروان نکل گیا، رہ گیا پیچھے اپنی سواری پہ، دیکھا دور ہے، چلا گیا، پھنس گیا. جاتے جاتے سردیوں کے دن تھے، باغ میں پہنچا، دیکھا ایک شخص درختوں سے برف کو اتار رہا ہے، گرا رہا ہے. اسے پوچھا کہ میں کھو گیا ہوں، میں رستہ. کہا جاؤ شب کا ٹائم ہے، تہجد کی نوافل پڑھو. کہا میں نے تہجد کی نماز پڑھی، میں آیا. اس شخص نے کہا کہ ابھی تک گئے نہیں. کہا مجھے رستہ نہیں پتا، میں گم ہو گیا ہوں. کہا جاؤ زیارت جامع کبیرہ پڑھو. کہا مجھے زیارت جامع کبیرہ یاد نہیں تھی مگر میں نے پڑھی. پھر آیا، کہا تم ابھی تک گئے نہیں. کہا میں نے کہا نا کہ مجھے رستہ نہیں پتا. کہا جاؤ زیارت عاشورہ پڑھو. کہا میں نے زیارت عاشورہ دعائے القمہ کے ساتھ پڑھی اس دن، مجھے یاد نہیں تھی مگر پڑھی. کہا پھر میں آیا تو میں نے ان سے کہا، میں اپنی سواری پہ بیٹھا، دیکھا میری سواری ہل نہیں رہی، تو انہوں نے اپنی سواری پہ مجھے بٹھایا اور پھر چلنا شروع ہوا. مجھے کہا کہ کیوں کوتاہی کرتے ہو؟ نافلہ 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 یعنی تہجد پڑھا کرو، زیارت جامع کبیرہ پڑھا کرو، فضائل اہل بیت معصومین ہے، زیارت عاشورہ پڑھا کرو. یعنی محور کیا ہے؟ یعنی خدا، یعنی اہل بیت اور واقع کربلا. خوب اس کو یاد کرو. کہا ذرا سی سواری آگے چلی، دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ دور میرے قافلے والے وضو کر رہے ہیں فجر کا وقت. مجھے اتارا، کہا کہ جاؤ ان کے پاس. جیسی میں آگے بڑھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں کہ وہ امام زمانہ تھے. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے جلد ظہور کے لیے صلوات. ہاں وہ امام تھے اور امام نے توجہ دلائی ان تین چیزوں کی طرف: تہجد، زیارت جامع کبیرہ اور زیارت عاشورہ. ایسا نہیں محترم، وہ اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں. اب تھوڑا اپنی زندگی کو ٹیون کریں اور ان طرف تھوڑی سی توجہ دیں. دیکھیں کہ سید الشہداء اپنا سب کچھ لے کر کربلا پہنچے. مصیبتیں کربلا میں بہت ہیں. کربلا کا ہر ایک شخص اپنی ذات میں اللہ کا ولی ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، بزرگ ہو. ابھی ان ایام میں تواریخ کارواں شام پہنچ چکا ہے. شام کی مصیبتیں اپنی جگہ، ماؤں کے غم اپنی جگہ ہے. روز عاشورہ کچھ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو گرتے دیکھا ہے. کچھ مائیں ایسی. شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے کہ بیٹا صبح دیر نہیں کرنا، صبح وقت قربانی کا ہے. ہر ماں نے آمادہ کیا ہوا ہے ہر بچے کو. روز عاشور آئی،
کربلا میں یہ جو واقعات ہیں یہ اس لیے اجزان محترم بیان ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر زندگی کا زاویہ نظر آئے. خواتین یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے کربلا میں کیا ہے، بوڑھے یہ نہ کہیں ہمارے لیے کیا ہے، جوان سب کے لیے. چھوٹا سا بچہ جو 12-13 سال کا ہے اس کے لیے کربلا کیا ہے. آج جو بچے 12-13 سال کے بچے ہیں ان کے لیے رول ماڈل کون ہے کربلا. ایران عراق کی جنگ 8 سال رہی اور ظاہر ہے نہ اتنا اسلحہ تھا نہ کچھ تھا اور فوج بھی نہیں تھی اتنی. کہانی کہاں تک پہنچی؟ 12-13 سال کے بچوں تک کہانی آ گئی تھی. وہی باقی تھے 12-13 سال کے. ایک 13 سال 14 سال کا جوان ہے، نوجوان ہے، قد بھی چھوٹا ہے. بڑی کوشش کی اس نے تہران میں کہ میں جنگ میں چلا جاؤں، لیکن اس کی ایج ہی اتنی نہیں تھی، اجازت نہیں تھی. وہ بڑا کوشش کرتا تھا نیچے اپنے کچھ جوتے بڑے بڑے پہن کے اپنے قد کو بڑا دکھائے. کبھی اپنا آئی ڈی کارڈ کاٹ کے جاتا تھا مگر پکڑا جاتا تھا. اتنی دفعہ گیا کہ وہ تنگ آ گیا. اس کو بولا اس کو بھیج ہی دو جنگ میں. اس کو بٹھایا ٹرک پہ اور بھیج دیا. وہ کہاں پہنچا؟ ایران عراق کا بارڈر تھا. خرم شہر ایک شہر ہے، وہاں پہنچا. خرم شہر اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ تھا. اگر خرم شہر اس وقت گر جاتا، فال کر جاتا تو یہ جنگ ہار جاتی. یعنی اتنا امپورٹنٹ تھا. اہواز کے قریب وہاں پہنچے تو یہ بڑی خوشی پہنچا کہ بھائی چلو میں جنگ میں آ گیا ہوں، اب کیا کروں. اس نے بولا بھائی اسلحہ دو، میں بھی کوئی لڑوں. انہوں نے بولا اسلحہ؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم پہلے ہی اتنی مشکل میں ہمارے پاس، تمہیں کہاں سے اسلحہ دے. دوسرے دن صبح فجر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ جوان بہت سارے گنے لے کر گرا پڑا ہے دروازے پر مسجد کے. وہ جو ہیڈ آفس تھا وہاں پہ مسجد تھی، آج بھی اس کی تصویریں ہیں. اس کو اٹھایا، بولے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا رات کو میں دشمن کی طرف گیا، وہ سو رہے تھے، میں ان کا اسلحہ اٹھا کے لے آیا. 12-13 سال کا ہے. جنگ خطرناک ہو گئی، گلی کوچوں تک جنگ آ گئی، پیچھے سے انفینٹری نہیں آئی. وہاں دشمن کے ٹینکر آنا شروع ہو گئے، گلی گلیوں میں لڑ رہا ہے. پیچھے اسلحہ نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں. اس نے سب کو بولا کہ جاؤ، چلے جاؤ. پتہ نہیں پیچھے ہیلپ آئے گی یا نہیں آئے گی. اس نے اپنے آپ کو گرنیڈ باندھے، جو ٹینک آ رہا تھا اس کے نیچے چلا گیا اور اپنے آپ کو مار دیا. ٹینک جب تباہ ہوا تو دشمن سمجھا کہ پیچھے سے فوج آ گئی ہے اور ویسے ہی ٹینک تباہ ہو گیا. وہ پیچھے پلٹ گئی. اس نے اپنے آپ کو پھاڑا. امام خمینی نے اس وقت اس کو یہ کہا، اس کا نام تھا حسین فہمیدے، یعنی حسین کو پہچاننے والا. فہمیدے یعنی پہچاننے والا، جاننے والا. امام خمینی نے اس وقت اس کے لیے جملہ کہا کہ یہ بچہ میرا رہبر ہے، میرا رہبر ہے. اس بچے نے جب اپنے آپ کو پھاڑا ہوگا تو اس کے لیے کربلا میں کون رول ماڈل تھا؟ کون تھا؟ وہ بچہ جو شب عاشوراء خیموں میں پیچھے بیٹھا ہے اور جب امام نے سب کو ان کی مقام دکھا دیے تو یہ بچہ بھی کھڑا ہوا. چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی. کہا قاسم آپ کی باری تو علی اصغر کی باری بھی آئے گی. بنی ہاشم کا باغیرت جوان تھا نا. کہا چچا جان یہ خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین نے اس بچے سے پوچھا قاسم آپ کے لیے موت کیا ہے؟ اب آپ حضرت قاسم کی معرفت دیکھیں، کیوں نہ یہ رول ماڈل ہو ہمارا. جانے محترم ہم نے معاشروں کو رول ماڈل نہیں دیے. حضرت قاسم نے کہا چچا جان میرے لیے موت احلی من الاسل،
شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے موت. جملہ نہیں تھا، حقیقت ہے. موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی. بس عزادارم روز عاشور بچہ کئی دفعہ آیا، امام حسین نے اجازت نہیں دی. کیسے اجازت دیتے؟ بھائی کا لخت جگر ہے. دیکھا خیموں میں بیٹھا ہے. ماں نے بولا قاسم کیا ہو گیا؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے. ماں کو یاد آیا قاسم جب تم چھوٹے تھے اور تمہارے بابا کا آخری وقت تھا، تمہارے بابا نے سب کو باہر نکالا تھا، تمہیں بلایا، تم چھوٹے تھے، ایک تعویذ تمہارے بازو پہ باندھا اور کہا تھا کہ قاسم جب زندگی میں بہت مشکل آئے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا. قاسم کو کبھی اپنے بابا کے جانے کے بعد مشکل نہیں آئی. جس کا چچا حسین ہو، جس کا چچا عباس ہو، اسے کیسے کوئی مشکل آئے؟ لیکن ماں نے کہا قاسم اس سے زیادہ اور کوئی مشکل میں نہیں ہے. کھولو. کھول کے کیا دیکھا؟ بابا کا خط ہے. کہا قاسم جب دیکھنا دشمن تمہارے چچا کو چاروں طرف سے گھیر لے تو پھر اپنی جان کا نذرانہ دینے سے درغیب نہ کرنا. بس قاسم کو تو خوشی مل گئی. قاسم چلنے لگے تھے. شان حیدر جوادی حال اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ قاسم کی چلنے کی رفتار سے حسین پہچان گئے کہ قاسم کوئی سفارش لے کے آ رہا ہے. اللہ. جیسے ہی اپنے بابا کا نامہ دیا نا امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو کربلا میں پڑھا. بھائی کو بھائی یاد آیا. اللہ. کیا یاد آیا؟ مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہوگا. رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ. بھائی کے ساتھ بچپن ہے نا حضرت. بھائی جب بھائی کو یاد کرتا ہے تو اسے سب یاد آتا ہے. کوفہ کی مسجد میں بابا کا سر شکاف ہوتا. اللہ. مدینہ میں تشت میں بھائی کے کلیجے یاد آئے. اس وقت جب امام نے دیکھا نا اپنے بھائی کے زہر کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں نا تو امام حسین نے چہرہ اس طرف کیا، رونے لگ گئے. مقاتل کہتے ہیں امام حسن نے کہا حسین کیوں رو رہے ہو؟ لا یوم کا ابا عبداللہ، آپ کے جیسا دن کسی کا دن نہیں ہے. بس عزاداران محترم خوب بھائی کا جب دیکھا. مقتل کہتا ہے کہ دونوں چچا اور بھتیجے گلے لگ کر اتنا روئے بے ہوش ہو گئے. مقتل کہتا ہے بے ہوش ہو گئے. حضرت قاسم ہوش میں آئے. کہتے ہیں اپنے چچا کے پاؤں کو چومتے رہے. چچا اجازت دے، چچا اجازت. امام حسین نے حضرت قاسم کو اجازت دی. عزاداران بس یہ اس طرح چاند کی مانند ہے. قد چھوٹا ہے، ذرا آ نہیں سکتی. لباس سادہ سا ہے، جوتوں کے بند بندے ہوئے. قاسم کیا جنگ لڑی. ایک دشمن کو اس کو بولا، اس نے کہا میرے بیٹوں سے لڑ. ایک ایک کر کے اس کے سارے بیٹوں کو جہنم حاصل. تیش آیا، کہا کہ میں آ رہا ہوں، مگر وہ بھی قاسم سے مقابلہ نہیں کر پایا. اس نے دھوکے سے، مقتل کہتا ہے اس نے دھوکہ دیا، فریب کے ذریعے سے. قاسم سے کہا کہ اتنے جاہو جلال و بنی ہاشم جوتے کے بند کھلے ہوئے ہیں. جیسے ہی حضرت قاسم نیچے کی طرف جھکے اس نے ایک گرز لگایا. حضرت قاسم زمین پر آئے. اس نے فوراً تلوار نکالی کہ حضرت قاسم کے گردن کو جدا کرے. یہاں امام حسین تیزی سے آئے اور
اس کا بازو قلم، اس کا بازو جیسے ہی قلم ہوا اس نے شور مچایا، مدد مدد مدد۔ اسی کی مدد کے لیے ادھر سے گھوڑے ادھر بھاگے، ادھر سے گھوڑے ادھر بھاگے۔ جب یہ دھواں بیٹھا، دائیں پسلیاں بائیں، بائیں پسلیاں دائیں، امام حسین حضرت قاسم کے بدن پر کھڑے ہوئے، کہا قاسم کتنا میرے لیے سخت ہے کہ آپ مجھے بلائیں اور میں نہ آ سکوں۔ عزاداران محترم مقتل کہتا ہے حضرت قاسم کے بدن کو اس طرح سمیٹا ہے کہ پاؤں زمین پر لاش کی طرح گھسیٹتے گئے۔ عزاداران روز عاشورہ گزر گئی، آپ نے مصائب سنے ہوں گے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ گھوڑوں کی نالوں کو دوبارہ پہناؤ، لاشوں کو پامال کرنا ہے، کسی نے کہا قاسم کی ماں پر آواز نہ آئے، ارے اس کا بیٹا تو یہ دوسری دفعہ